16واں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اسی لیے وراثت کے معاملات میں جب وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے تو خواتین کو آدھا حصہ ملتا ہے مرد کے مقابلے میں۔ وراثت کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7 سے 9، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33 اور کئی آیتیں ہیں۔ لیکن جو دو اہم آیتیں ہیں جس میں وراثت کا بٹوارا لکھا ہے، کتنا حصہ ملنا چاہیے ہر ایک کو، وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 176۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ جب بھی آپ اپنے وراثت کا بٹوارا کرتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کے بیٹے کو ملنا چاہیے بیٹی سے ڈبل، دگنا۔ اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اسے ملنا چاہیے آدھا، اگر 2 سے زیادہ بیٹی ہے تو اسے بانٹنا چاہیے 2/3 حصے میں۔ اور اس کے آگے لکھا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو والدین کا حصہ 1/6، اور اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں تو والدہ کا حصہ ہے 1/3۔ لیکن اگر بھائی بہن ہیں تو ان کا حصہ ہے 1/6۔ یہ سارے حصے قرض چکانے کے بعد دیے جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں جو آپ کے بیویوں آپ کے لیے چھوڑتے ہیں، آپ کا حصہ ہے آدھا اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں، اور آپ کا حصہ 1/4 اگر آپ کے بچے ہیں۔ جو آپ کی بیویوں کے لیے چھوڑتے ہیں، آپ کے بیویوں کا حصہ ہے 1/4 اگر کوئی بچے نہیں ہیں، اور 1/8 اگر بچے ہیں، اور اس طریقے سے بھائی کا حصہ، بہن کا حصہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ عام طور پہ میں مانتا ہوں کہ اکثر خواتین کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے، لیکن کئی بار برابر بھی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ جیسے والدین کا حصہ اگر بچے ہے تو دونوں کو ملتا ہے 1/6، اور اگر ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو، اور کوئی بھائی بہن نہیں ہیں، تو ماں کو ملتا ہے 1/3 اور باپ کو ملتا ہے 1/6۔ مطلب یہاں والدہ کو ڈبل مل رہا ہے والد کے مقابلے، یعنی کچھ وقت خواتین کو ڈبل بھی ملتا ہے، لیکن میں ماننے کو تیار ہوں اکثر خواتین کو مرد کے مقابلے میں ملتا ہے آدھا۔ مثال کے طور پہ بہن اور بھائی کا حصہ، بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل ہے، بیوی اور شوہر کا حصہ بیوی سے ڈبل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں ساری معاشی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ شادی کے پہلے خواتین کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور شادی کے بعد اس خواتین کے شوہر، اس خاتون کے شوہر یا اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینا، روٹی، کپڑا، مکان، ساری معاشی چیزوں کے ذمہ دار ہے مرد۔ ابھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری ڈالی مرد کے کندھوں پہ تو یہ ظاہر ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور باقی رشتہ داروں کو حصہ ملنے کے بعد بچ جاتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ، اور اس کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو شریعت کے حساب سے بیٹے کو ملتا ہے 1 لاکھ روپیہ، بیٹی کو ملتا ہے 50,000 روپیہ۔ لیکن وہ بیٹے کو جب 1 لاکھ ملتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 80 سے 90 ہزار جو اسے ملتا ہے اسے خرچہ کرنا پڑے گا خواتین پر۔ وہ بیٹی کو جب ملتا ہے 50,000، اسے 1 روپیہ بھی نہیں خرچہ کرنا چاہیے کسی اور پہ، نہ خود کے معاشی حالات پر۔ تو آپ کیا چاہیں گے
آپ پسند کریں گے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے اور 90,000 آپ خرچہ کریں، یا پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ بٹ نیچرل آپ پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ نہ خرچہ کرے۔ تو اسی لیے اسلام میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری، فائنینشیل برڈن جب مرد کے کندھوں پہ ڈالی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے وراثت میں ڈبل دیتے ہیں۔ اگر یکساں دیں گے تو مجھے ایک لیکچر دینے پڑے گا مرد کے حقوق کے بارے میں۔ 18واں سوال جو غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق، سب سے عام سوال 18واں، وہ یہ ہے اسلام میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ایک آخری رسول ہے، ایک قرآن ہے، تو مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں فرقے مت بتاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں بٹوارا نہ کرے تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں 159 میں، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ آپس میں اپنے مذہب کا بٹوارا کرتے، آپس میں اسلام کے فرقے بناتے ہیں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائیں۔ اس کا مطلب اسلام میں فرقے بنانا قرآن کے مطابق غلط ہے، حرام ہے۔ پھر بھی جب ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں تو ہم جواب دیں گے ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہاں ڈمکا ہے۔ ہم مسلمان سے پوچھتے آپ کیا ہے؟ میں یہ ہوں، میں ہی سب سے پکا مسلمان، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا تھے؟ کیا تھے اللہ کے رسول؟ ہم قرآن مجید میں پڑھتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں 67 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہود تھے نہ وہ نصارہ تھے، وہ تھے مسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ آپ مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا مسلم 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 مسلم۔ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا ہے، صحیح جواب ہے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقوں میں بانٹا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کی رسول کی بات مانو، اور وہ لوگ جن کے پاس امر کمانڈ، جس کے پاس علم ہے، ان کی بات مانو۔ لیکن اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر سے جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس۔ اسی لیے ہم مسلمان، ہمیں عزت کرنا آتا ہے علماء دین کا، اماموں کا، ہم عزت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ صحیح عالم کو سنیں گے، اور سب ائمہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو میری بات ملتی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑو، قرآن حدیث کو پکڑو۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی بات ماننا چاہیے، علماء دین کا احترام کرنا چاہیے، ائمہ کا احترام کرنا چاہیے، اور سارے ائمہ اور سارے صحیح علماء دین ہمیں قرآن کی طرف لے کے جاتے اور صحیح حدیث کی طرف لے کے جاتے۔ اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے،
کوئی کہیں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی مجموع نمبر 3 حدیث نمبر 4579 کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں there will be 73 sects، 73 فرقے ہوں گے۔ اور ایک حدیث ہے ترمذی کی، اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے اور صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول کون لوگ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو میری بات مانتے ہیں اور اس جنریشن کی، جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے۔ تو وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی بات پہ مانتے ہیں وہ لوگ جنت جائیں گے۔ تو اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے۔ 19واں عام سوال جو غیر مسلمان کرتے ہیں اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام جب اتنا اچھا مذہب ہے تو ہم دیکھتے ہیں مسلمان غلط کام کیوں کرتے؟ ہم دیکھتے ہیں مسلمان دہشت گردی کرتے، مسلمان چوری کرتے، کیوں؟ یہ غلط فہمی ہے۔ اس کی اہم وجہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتی ہے اس طریقے سے غیر مسلمانوں کے ذہن میں مسلمان کے بارے میں پکچر پینٹ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے وہ میڈیا میں دیکھتی ہے اس طریقے سے ان کا ذہن بنتا ہے مسلمان کیسے لوگ ہیں۔ میرے نزدیک اس غلط فہمی کی ذمہ دار ہے میڈیا، کیونکہ میڈیا کیا کرتی ہے؟ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as those exemplary Muslim۔ وہ کیا کرتی ہے کہ جو مسلمان جو اسلام کو فالو نہیں کر رہے، اسلام کا کہنا نہیں مانتے، اس مسلمان کو میڈیا پیش کرتی ہے اس طریقے سے جیسے وہ ایک عام مسلمان ہے۔ اور اب اکثر دیکھیں گے میڈیا میں جب رپورٹس آتے، جس طریقے سے میڈیا رپورٹ کرتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ 1995 میں اوکلاہوما بامبنگ جب ہوا تھا، جو سب سے خطرناک اٹیک 9/11 کے پہلے جو امریکہ میں ہوا تھا، جس سے 150 سے زیادہ لوگ کی ہتیا ہوئی تھی، ہیڈ لائنز تھا پیپر میں، مڈل ایسٹ کانسپریسی، مڈل ایسٹ کانسپریسی، مڈل ایسٹ کانسپریسی، کئی ہفتوں تک۔ اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ 2 امریکن سولجرز اس کے ذمہ دار تھے۔ پھر آتا ہے ایک بار پیپر میں، بعد میں وہ نیوز غائب۔ اتنا بدنام کر چکے میڈیا ہفتوں تک کہ مسلمان نے کیے، پکڑا جاتا ہے، دوشی تھا کرسچن، ایک بار 2 بار نیوز میں آتا ہے، وہ نیوز غائب۔ ہم پڑھتے نیوز پیپر میں انڈیا کے کہ حیدرآباد میں ایک 50 سال کا عرب مسلمان 18 سال کی لڑکی سے شادی کیا، ہیڈ لائنز۔ دوسری نیوز، 50 سال کا غیر مسلمان 6 سال کی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر، آتا ہے نیوز بریف میں۔ نیوز بریف، چھوٹا سا آرٹیکل۔ تو جس طریقے سے میڈیا پیش کرتی ہے اسلام کو، اس طریقے سے غیر مسلمان کا ذہن بنتا ہے۔ اور جیسے میں کہا کہ دے پک اپ دا بلیک شیپس آف دا کمیونٹی اینڈ دے پورٹری دا ایگزمپلری مسلم۔ وہ ایسے مسلمان کو چنتی ہے جو غلط کام کر رہی ہے اور ایسا بتاتی ہے کہ عام مسلمان غلط ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے اسلام کے بارے میں، سب سے بہترین ہے کہ جانیں اسلام کی بنیادی کتاب سے، قرآن اور صحیح حدیث سے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایک لیٹسٹ مرسیڈیز کار ہے 600S 2011 ماڈل، 2011 کی ماڈل ہے، آپ کو جانچنا ہے کتنی اچھی کار ہے۔ اس کار میں اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے بیٹھتا ہے ایسا انسان جو ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں، اور وہ کار کو ٹھوکتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ذمہ دار ہے؟ کار ذمہ دار ہے کہ ڈرائیور ذمہ دار ہے؟ آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ کسے قصوروار ٹھہرائیں گے، کار یا ڈرائیور؟ ڈرائیور۔ آپ کو جاننا ہے کار کتنی اچھی ہے تو اس کے اسپیسیفیکیشن دیکھو، اس کا گیئر ریشو کیا ہے، اس کا پک اپ کیا ہے، اس کا فیول ایوریج کیا ہے، اس کے سیفٹی میجرز کیا ہے، کتنے ایئر بیگز ہے، پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ کار کتنی اچھی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو، قرآن حدیث پڑھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ اگر آپ کو ایکچولی ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے، تو آپ اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے ایک ایکسپرٹ ڈرائیور کو بٹھائیں گے،
پھر آپ کو پتا چلے گا یہ کار کتنی اچھی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو دیکھنا ہے مثال ایک مسلمان کی، سب سے بہترین مثال ہے ہمارے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا یہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. 20واں عام سوال، آخری عام سوال جو غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق، وہ ہے کہ اکثر مذاہب اپنے ماننے والوں کو اچھی بات سکھاتے ہیں. اکثر مذاہب سکھاتے اچھی بات، تو ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب مذہب سکھاتے اچھی بات، تو اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، میں مانتا ہوں کہ اکثر مذہب جو بنیادی بات ہے وہ انسانوں کو اچھی سکھاتے ہیں، لیکن اسلام اچھی بات سکھانے کے علاوہ ایک ترتیب بتاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات کو عمل میں لا سکے. مثال کے طور پہ سارے مذاہب سکھاتے کہ چوری کرنا غلط ہے. ہندو دھرم بولتا ہے چوری کرنا غلط ہے، عیسائی دھرم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے، اسلام کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے. تو اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام یہ بتانے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے، آپ کو بتاتا ہے ایسا طریقہ جس سے معاشرے میں چوری ہی نہ ہو. اسلام کا ایک ارکان ہے زکوٰۃ، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے اسے ہر سال، ہر قمری سال اسے 2.5% غریبوں میں بانٹنا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے، غربت دنیا سے مٹ جائیں گی، ایک بھی انسان بھوک کے ذریعے نہیں مرے گا. اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹو. غیر مسلمان کہیں گے ہاتھ کاٹنا آج کی تاریخ میں 21 سینچری میں اسلام کتنا ظالم مذہب ہے، کتنا بے درد مذہب ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عربیہ جائیں گے جہاں یہ قانون نافذ کیا گیا، یہ قانون جو فالو کیا جاتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے انسان کو آپ ملیں گے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے. میں سعودی عربیہ الحمدللہ 50 بار سے زیادہ جا چکا ہوں، ایک بار بھی میں نے کبھی بھی کوئی بھی انسان کے ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ نہیں کٹے، ہوں گے، کٹے ہوں گے، لیکن اتنا عام نہیں ہے جتنا غیر مسلمان سمجھتے کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے تعلیم یافتہ ملک، ایک ایڈوانسڈ، ہم سمجھتے موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ، سب سے ترقی یافتہ ملک یو ایس اے. آپ جانتے ہیں یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے، اگر ٹاپ 10 لیں گے آپ سب سے زیادہ جس میں چوری ہوتی ہے، ٹاپ 10 میں سے ایک ملک ہے یو ایس اے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ یو ایس اے میں اسلام کی شریعت نافذ کرتے ہیں کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہو وہ 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے، اس کے بعد کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. عام سوال، جواب آسان. آپ شریعت کو نافذ کریں گے فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے، اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم چوری ہے وہ سعودی عربیہ میں. اگر کوئی ملک میں سب سے کم چوری ہے وہ ہے سعودی عربیہ میں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی پولیس وہ طاقتور ہے، انٹیلیجنٹ ہے، کیونکہ جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے. اگر سعودی عربیہ اس قانون میں کچھ کمی کریں گی، ہاتھ کاٹنا بند کریں گی، تو سعودی عربیہ میں بھی چوری شروع ہو جائیں گی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں
اچھی باتیں سکھانے کے علاوہ یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کس طریقے سے وہ چیز اس معاشرے میں قائم کی جائے۔ اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ ہر مذہب کہتا ہے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنا، عورت کو چھیڑنا، زنا بالجبر غلط ہے، حرام ہے۔ ہندوازم کہتا ہے، کرسچینٹی کہتی ہے، اسلام بھی کہتا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہنے کے علاوہ کہ عورت کو چھیڑنا، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرنا، زنا بالجبر کرنا حرام ہے، یہ بھی دکھلاتا ہے کس طریقے سے یہ معاشرے میں ممکن ہو۔ اسلام میں حجاب ہے۔ اکثر لوگ مقررین خواتین کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنی تقریر میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن، جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے، کوئی عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے، اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو۔ ایک بار ایک مسلمان تھا، ایک مسلم لڑکا، جو لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے، غلط ہے۔ اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10 منٹ بنا پلکائے جھپکائے لڑکی کو دیکھو، گھورو اور کہو کہ نظر ہی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے؟ اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ مت دیکھو، تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عیش کرو۔ اس کے بعد فوراً لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہا گیا مومنات سے، مومن عورتوں سے آپ نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو، اور اپنا پلو، سر کا پلو چھاتی پہ ڈھکو، اور اس زینت کی نمائش مت کرو صرف جو عام طور پہ دکھی جاتی ہے، جو آپ حجاب کو ذرا ریلیکس کر سکتے، صرف اپنے شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اور ایک لسٹ ہے، بڑی لسٹ ہے جو قریب رشتہ دار جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، جو آپ کے محرم ہیں۔ ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو حجاب کرنا چاہیے۔